کی بلکہ تعلیم کی بھی، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے الحمدللہ۔ میں بہت پر امید ہوں کہ یہاں سے بہت اچھے اسٹوڈنٹس، بہت کامیاب اسٹوڈنٹس نکلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے ایجوکیشن کو لے کر کے بڑی اہم بات کہی آپ نے، پوری تقریر بہت ہی معنی خیز تقریر آپ کی رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر جس بات کو لے کر آپ کنسرن ہیں، اس کے لیے کیا کچھ اور انداز میں کرنے کے لیے؟ دیکھیے، تعلیمی بیداری اور اویئرنیس، لٹریسی کی، یعنی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مجھے لاسٹ یاد ہے، بہار میں ابھی بھی تقریباً 44% لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ نہیں ہیں، جہاں تک مجھے آخری یاد ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو یہ نمبر۔ تو یہ 44% کو لٹریٹ بنانا چاہیے، یہ پہلا ہدف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر تعلیم اپنے آپ ترقی کرتی رہتی ہے، جیسے کیرلا میں ہوا۔ تو یہ مدرسوں میں آج بھی ہندی اور انگلش کی ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے بچوں کو، اس پر کیا؟ کئی انگریزی اسکول میں صرف انگریزی اور ہندی کی تعلیم دی جاتی ہے، اردو کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دونوں کو دینا چاہیے انشاءاللہ۔ یعنی اردو اور عربی، سرکاری اسکولوں میں اردو اور عربی غائب کیوں ہے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک 14% کی آبادی جو تقریباً 25 کروڑ سے زیادہ ہے، وہ عربی کو اپنی مادری زبان سمجھتی ہے اور عربی غائب ہے، تو یہ بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ ذمہ دار، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تمام ذمہ داری مسلمانوں کے کندھے پر رکھ دوں تو وہ غلط بات ہے۔ تعلیم کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ ٹیکس ہم لوگ حکومت کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹیکس ہم اپنا لے کر کے اپنے پاکٹ میں نہیں رکھ رہے، تو صرف مسلمانوں کو ذمہ داری دے دینا تمام تعلیم کی، یہ غلط بات ہے۔ یہ تعلیم کی ذمہ داری حکومت کی، حکومت کو اپنی مائنورٹیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ گریٹ انڈیا کے لیے آپ، میں یہ کہوں کہ رہنمائی کے حوالے سے اگر بات کریں، کیونکہ آپ یو ایس میں رہے ہیں، پوری دنیا، جیسا کہ آپ نے پیش کیا، پورا منظرنامہ پیش کیا ہے، کیا رہنمائی ہوگی آپ کی؟ گریٹ انڈیا اکیڈمی خود بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کو وہ لوگ جو مختلف ملک میں رہتے ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ میری گزارش صرف یہ ہوگی کہ پہلے جو ہے وہ اسٹیپنگ اسٹونز، پہلے کرال کریں، پھر واک کریں، پھر رن کریں۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔